بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب۔ السلام علیکم بھائی جان، میں انڈیا یو پی سے، میرا نام ڈاکٹر ساداب احمد ہے اور میں نور ٹی وی جدہ کو بہت سمے سے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ کے ہر پروگرام کافی اچھے لگتے ہیں اور آپ ماشاء اللہ بہت اچھے کوشچن کو پک اپ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا میرا بھی کوشچن ہے اور آپ اس کو بھی انشاءاللہ پک اپ کریں گے۔ میں کلینک پہ عصر کی نماز اپنے کمرے پہ ہی پڑھ کے کلینک پہ جاتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے وقت میرے بچے ہنسا دیتے ہیں یا وہ آ کے آگے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا پھر سجدے میں جب میں ہوتا ہوں تو میری پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں مجھے بتائیں، کیا اس طرح کی نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شاداب صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کا جواب پیش کروں، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل، ایک ایسے ماشاءاللہ پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی سماج میں جسے نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ معزز اور مکرم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں وہ اکثریت خاص طور پر ہندوستان سے ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جو کہ جیسے بھائی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ساداب بول رہا ہوں، حالانکہ کسی بھی زبان میں شین کا تلفظ یا ایس ایچ کا تلفظ یا آپ ہندی میں بھی اگر شاہ لفظ بولیں گے تو اس کا تلفظ موجود ہے، لیکن چونکہ میڈیا نے خاص طور پر ہماری زبانوں کو خراب کر دیا ہے تو اس لیے بہت تساہل برتا جا رہا ہے، اور زبانیں ہماری تلفظ میں خود بہت متاثر ہو جاتا ہوں اس طرح کے جب الفاظ بعض مرتبہ ادا ہوتے ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کمی کو بھی اس چینل کے ذریعے وقتاً فوقتاً دور کیا جائے۔ آپ کا نام ساداب نہیں ہے، آپ کا نام شاداب ہے۔ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ جب بھی آپ اپنا نام ذکر کریں تو شاد کہیں، ایس ایچ سے پروناؤنس کریں، اس سے ساد نہ کہیں۔ انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو شین پروناؤنس کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے اپنے نام کو اپنے قرب و جوار میں یہی سنا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر ساداب ہیں، تو آپ کا ذہن یہ تسلیم کر چکا ہے کہ آپ ڈاکٹر ساداب ہیں، حالانکہ آپ ساداب نہیں ہیں، آپ شاداب ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سی خواتین ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں مسز زاہد بول رہی ہوں یا مسز فلانی بول رہی ہوں۔ یہ بھی طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے، اس طریقے کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا ایک خوبصورت نام آپ کے والدین کے توسط سے رکھوایا ہے، اور کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا فاطمہ ہے، کسی کا خدیجہ ہے، کسی کا حفصہ ہے، کسی کا نوال ہے، کسی کا عروج ہے، کسی کا منال ہے۔ یہ خوبصورت اور پیارے پیارے نام آپ کے والدین نے رکھے ہیں، ہم ان کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ امہات المومنین کو کسی نے مسز محمد کہا ہو یا فاطمہ بنت محمد کو مسز علی کسی نے کہہ کر پکارا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں سنیں گے آپ۔ تو یہ بھی تکلف وہ خواتین، جنتی خواتین، ہماری مائیں، ہماری اہم ترین اور معزز اور مکرم ہستیاں، ان کے ناموں کو محدثین نے سب کو ایک جیسا نقل کیا ہے۔ کہیں پر فاطمہ نقل کیا ہے، کہیں پر عائشہ نقل کیا ہے، کہیں پر
فاطمہ بنت محمد کیا ہے، کہیں پر عائشہ بنت ابو بکر کیا ہے، کہیں پر خدیجہ کیا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ مسز فلانی مسز فلانی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس اسلوب میں بھی کمی آنی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، اور خوبصورت نام اللہ رب العالمین نے آپ کا دیا ہے تو اسے اپنانا چاہیے. دوسرا جو آپ کی سوال کی جانب میں آتا ہوں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں ہنسی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو کہ نماز میں ہنسی آ جاتی ہے ان کی نماز کو لوٹانے کا حکم دیا. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الضحك في الصلاة يبطلها باجماع. تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز میں ہنسنا، مسکرانا نہیں، ابتسام ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کے چہرے پر ایک ابتسام جس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اسمائلنگ اگر فیس آپ کا بن گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے قہقہا لگایا ہے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یبطل الصلاۃ، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. البتہ قہقہا لگانے سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو قہقہا لگانے سے نماز اثر انداز ہو جاتی ہے اور قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اگر آپ نے قہقہا لگایا ہے تو آپ اپنی نماز کا اعادہ کر لیجئے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے پوچھا ہے وہ کہ بچے کو بعض مرتبہ بچے آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. احیانا اقوم بحمل طفلتي اثناء الصلاة لبكائها الشديد ويكون عليها الحفاظ وقد احدثت به فما حكم صلاتي وحملها. ایک عورت پوچھ رہی ہے کہ ایسے بچے جو کہ نجاست جن کی لگی ہوتی ہے ان کو وہ بعض مرتبہ رونے لگتے ہیں تو میں ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہوں، کیا ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اثناء الصلاة والحال ما ذكرت. جزاكم الله خيرا. اذا كان فيها اذى لا تحملها، اذا كان فيها الاذى. شیخ فرما رہے کہ اگر وہ گندگی لگی ہوئی ہے بچے کے جسم پر، پیشاب پخانہ ہے، تو اس کو آپ کو ایسے نہیں اٹھا کر نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ بچی صاف ہے اور اس نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ اسے اٹھا بھی سکتی ہیں. حضرت امامہ کا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھیں بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ذکر کر رہے ہیں. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے اٹھا لیا کرتے تھے اور جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو اسے بٹھا دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی کیفیت میں اوپر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدر تاخیر فرمایا کرتے تھے سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور پھر صحابہ کو اس تاخیر کی وجہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا نواسا سجدے کی کیفیت میں اوپر تھا اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سجدے سے اٹھوں اور اس کو تکلیف پہنچاؤں یا اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، جو کہ احادیث میں تفاصیل وارد ہوئی ہیں. تو دونوں سوال آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اور خاص طور پر تلفظ کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ہماری جو ویورز ہیں انہیں ایک سیکھ ملے گی، اور جہاں دین کے مسائل سے ان کو جانکاری حاصل ہوگی. یقین جانیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے بھی غلط تلفظ اختیار کر لیتا ہوں، لیکن میرے ویورز مجھے نصیحت کرتے ہیں اور میں ان کی نصیحت کو قبول کرتا ہوں. اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اگر آپ کوئی نصیحت میرے لیے، میری زبان میں اگر کوئی غلطی آپ محسوس کرتے ہوں تو پلیز متنبہ کر دیا کریں. میں آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں گا.
انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. دیکھتے رہیں نور ٹی وی جدہ, اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ, تاکہ ہم سب مل کر اس سماج کی اصلاح کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل, جدہ سے مملکت سعودی عرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.